أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے ہو گے لیکن درود پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے اس کے امام علی مقام کا مقام بہت بلند ہے ان کی شان میں درود پڑھنا ہوگا ماشاءاللہ نیازوں کا سلسلہ جاری ہے مومنین کے اور اللہ تعالیٰ جس جس گھر میں نیاز ہے قبول فرمائے ایک دفعہ ان کی صحت کے لیے بھی درود پڑھے بڑی حلقیت کی درود پڑھ رہے ہیں ایک اپنی سلامتی کے لیے درود پڑھے مومنین کرام بزرگان عزیز صاحبان علم و دانش پروردگار دو عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میرا حبیب کہہ دیجئے میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ آپ میری اہل بیت سے محبت کریں میری اہل بیت سے محبت کریں مومنین کرام یہ ان کی ولادت اور شہادت پہ اکٹھے ہونا اور ان کا ذکر خیر کرنا یہ ایک مدت کا طریقہ ہے ایک مدت کا سلیقہ ہے اور یہ چیز جاری رہنی چاہیے سلسلہ تعلیم کا جاری رہنا چاہیے اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے ساتھی بھی ممبر پہ آئے تھوڑی سی اسٹڈی کر کے آئے نا تاکہ ایک تعلیم کا رہے کیونکہ ممبروں کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ دیکھیے وہ جو صاحب ابھی پڑھے تھے 34 سال قید بتا رہے ہیں 19 بیٹے بتا رہے ہیں 18 بیٹیاں بتا رہے ہیں 18 بیٹے 18 بیٹیاں لگائیں 3637 اولاد ہے 34 سال قید ہے اگر آپ اس طرح کی باتیں پڑھیں گے تو کون یقین کرے گا پھر رب جانے کے حسین جانے پھر اس مطلب کا تو اللہ ہی آپ ضرور پڑھے گا محمد والا مدت کا طریقہ کار یہ نہیں کہ بندہ جو مرضی پڑھتا رہے مدت کا طریقہ کار یہ کہ عشق اہل بیت ان کی جو صحیح باتیں ہیں وہ پڑھے دیکھیں مومنین کرام اصل میں ہمارے ہاں جذبہ زیادہ ہے جوش زیادہ ہے وہ ابھی آپ تھکے ہیں جوش بھی کم ہے پر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات وہ ہمارے ہاں جوش زیادہ ہے اور شعور کم ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں جیسے پرندے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں نا دو پر ضروری ہیں اسی طرح سے مومن کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں جذبہ بھی ضروری ہے اور شعور بھی ضروری ہے ہمارے استاد آیت المصباح یزدی فرماتے تھے کہ اچھا البتہ یہ اس طرح کے استاد نہیں جو براہ راست ہم انہوں سے پڑھا وہ نہیں ہم نے مجلس میں ان سے سنا ٹھیک ہے نا وہ ہم نے اس وقت براہ راست انڈرسٹینڈنگ کی وہ فرماتے تھے کہ انسان کا جذبہ اس کے انجن ہے اور شعور اس کی لائٹ ہے تو جیسے جیسے جذبہ مضبوط ہوگا انجن مضبوط ہوگا اور شعور آپ کو ڈائریکشن دے گا اگر بنا انجن کے آپ لائٹیں جلائیں گے شعور پہ شعور رہے گا درس پہ درس ہوگا لیکن جذبہ اندر سے نہیں ہوگا نعرہ حیدری نہیں ہوگا نعرہ تکبیر بھی نہیں ہوگا نعرہ رسالت بھی نہیں ہوگا تو بھائیو بات نہیں بنے گی اور کیونکہ جذبہ تو انجن ہے جذبہ اگر ہوگا تو آپ آگے بڑھتے رہو گے
اور اگر شعور ہوا, اگر محبت ہوئی, صحیح تو راستہ. آپ کو ڈائریکشن ہوگی. تو فرمایا گاڑی کو چلنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. لائٹ کی ضرورت ہے جو اسے راستہ بتا دے, انجن کی ضرورت ہے اس کو جو چلا دے. مومنین کو بھی اہل بیت سے مودت کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. مودت کی ضرورت ہے تاکہ ان کی راہ پہ چل سکے, شعور کی ضرورت ہے تاکہ صحیح راہ پہ چل سکے. درود پڑھے محمد والے. مومن ماشاءاللہ بڑی مدت اور پاکستان اور بر صغیر میں ہر گھر میں عشق کے اہل بیت سے سرشار ہے. ہمارے بھائی اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں, یہ عاشقان اہل بیت ہے. یہ ان کی جانیں بھی قربان ہے امیر المومنین پہ اور ان کی اولاد پہ. یہ اہل بیت اطہار اور آئمہ اہل بیت کا تو کیا کہنا. ان کی یعنی نسل میں 1400 سال بعد بھی اگر کوئی آ جاتا ہے صرف وہ اکالا ماما رکھ کے یا سید نام رکھ کے, تو یہ سب عزت کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے اہل سنت کے لوگ کتنی عزت کرتے ہیں, تو بڑی عزت پائی جاتی ہے. یعنی کہ بہت, یعنی انہی کے بیٹے ہیں نا, کوئی کاظمی ہو, کوئی نقوی ہو, وہ دیکھتے ہیں حسنی حسینی سید ہے, اس کی عزت کرتے ہیں. تو ہمارا تو یعنی کہ علاقہ ہے ہی عاشقان اہل بیت کا. مومنین کرام, اس میں جو چیز ایک ضروری ہے نا, وہ یہ جذبے کے ساتھ ساتھ اگر ہم شعور بھی شامل کر دیں تو بہت بڑی بات ہے. کیونکہ رجب کے دن ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ دیکھیے نیاز دلارے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی نسبت ہے امام سے, ٹھیک ہے نا, اس کی نسبت ہے, اور نسبت کا ہمارے ہاں بہت احترام ہے, اور ہم سب احترام بولیے کرتے ہیں. اگر ایک علم جو ہے وہ حضرت عباس کسی نسبت ہو جائے, ہم اس کو چومتے ہیں اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور احترام کو فرض سمجھتے ہیں. تو یہ پھر نیاز ہے, رزق تو پھر اللہ کا رزق ہے. تو مومنین کرام, اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جہاں اتنا جذبہ ہے, آپ دیکھیے کہ چھٹے امام سے منسوب ہے, اور چھٹے امام نے جو درس دیا تقریباً 40 سال دیا, جو درس 40 سال دیا نا, زندگی کا ایک بڑا حصہ 40 سال درس دیا. اور یہ جو نیاز کا کہا وہ کتنے عرصے کہا, 40 سال درس دیا ہے امام نے. اور درس کا یعنی نیاز کا کیسے ہوا, وہ کوئی عاشق اہل بیت تھا, غم زدہ تھا, پریشان تھا. آپ اس کی اسٹوری میں جائیے, دیکھیے اس کو آپ نے جو ہے نا وہ کہا کہ تو اپنا غم زدہ ہے, اس کے خواب میں کہیے یا اس کو کسی طریقے سے اس کو بتایا. اور اسی دور میں نہیں, امام کے دور میں نہیں, بعد میں غم زدہ تھا, پریشان حال تھا. اسے کہا کہ اگر تو مشکل میں ہے تو مشکل کشائی کے دیتے ہیں اور تو نیاز بنا. تو اس کے خواب میں اس کو آئی, تو اس کی ایک خواب ہے. تو اتنا عشق ہے کہ ایک خواب دیکھی ایک مومن نے, ایک عاشق نے, تو پورا برے صغیر جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. تو اتنا جذبہ جب موجود ہے تو یہ تو پکی بات ہے شعور کی کہ 40 سال امام درس دیتے رہے. تو جہاں یہ جذبہ ہے, میں یہ نہیں کہتا, دیکھیں ہم پٹیر باز نہیں ہے کہ اس کو اس سے لڑائیں, نماز کو اہل بیت سے اور ایس کو اس سے نہیں. ہم تو خود ایک ادنا سے معمولی سے بندے ہیں. ہم تو اتنے کہنے والے ہیں کہ بھائی جب بھی نیاز ہو تو امام جعفر صادق کی ایک حدیث ہی پڑھ لیں. جب بھی نیاز ہو ایک درس اٹھا دیں تاکہ جو سنت قطعی اور یقینی ہے بھائی وہ بھی شامل حال ہو جائے, اور جو امام سے جذبے اور محبت کا اظہار ہے وہ بھی ہو جائے. تو ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب کہہ دیجئے کہ ہم اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے, مگر یہ ہے کہ میری اہل بیت سے آپ مودت کریں, محبت کریں. انہیں طرح محبت اور مودت اہل بیت سے ضروری ہے, اور اس کے کئی راستے ہیں. ان میں سے پچھلی دفعہ جو گفتگو ہوئی تھی چند راستوں کو بیان کیا, اور ایک راستہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ یہ ہے کہ ایک مودت علمی بھی ہے. یعنی کہ ایک مدت تو ہے وہ آپ جب کوئی نیاز دے رہے ہیں تو بے شک یہ ایک مدت کا راستہ ہے, محبت کا راستہ ہے, کوئی ہم اس کے خلاف نہیں ہے, یہ بالکل صحیح راستہ ہے. عشق اہل بیت میں آپ پانی پلائیے, 10 بوروں کو پلائیے, بعد میں پلائیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نیجو لاگا کھول کے اگر خطبہ پڑھ لے تو یہ بھی محبت ہے. اگر صحیفہ سجادیہ جو ہے کھول کے اگر ایک امام کی دعا پڑھ لے تو یہ سید سجاد سے یہ بھی محبت ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آج امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے دن ہے,
اور اگر ہم ان کی حیات طیبہ میں سے اگر ایک حدیث بھی پڑھ لیں تو بھائیو یہ بھی محبت کا اظہار ہے، یہ بھی محبت کا اظہار ہے. ضرور پڑھے محمد والے یہ درود نہ ایسا پڑھے، اس کو بلند آواز سے پڑھے محمد والے. محمد تو ہمیں پتہ ہے ہماری باتوں میں نعرہ تو کسی نے ماننا نہیں ہے، کم سے کم درود ہی اونچا پڑھے محمد والے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جتنے کاظمی سادات ہیں یہ سب امام ہی کے یعنی نسل سے ہیں. اور مومنین کرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام موسیٰ کاظم کی ایک حدیث میں آپ کے لیے چن کے لایا ہوں. میں نے چاہا کہ اس دن میں آپ کی خدمت میں اگر ایک حدیث بھی مولا کی بیان کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک لمحہ بھی دیکھ لیں ہم مولا کو تو زیارت ہو جائے گی. تو یہ اگر ایک حدیث بھی سن لیں تو علمی زیارت ہو جائے گی، علم میں امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہو جائے گی. اور وہ ہمارے کیونکہ ہم تو ایک طالب علم ہے تو طالب علم ہونے کا حق ادا ہو جائے گا، کیونکہ طالب علم وہی ہوتا ہے نا جو مولا کی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا دے. تو امام فرماتے ہیں وجدت علم الناس فی اربع، علم کو میں نے 4 چیزوں میں پایا. لوگوں کو 4 چیزیں علم میں دیکھنی چاہیے. دین نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اکثرهم لا یعلمون، اکثریت کے پاس علم ہی نہیں ہے. اللہ نے زور دیا تمہارے پاس علم ہونا چاہیے. سب سے پہلی جو آیت اتری ہے وہ یہی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. علمہ تعلیم دی قلم کے ذریعے. تو پہلی جو وحی ہے اس میں بھی تعلیم کا تذکرہ ہے. اور مسلسل قل رب زدنی علما، اے حبیب کہہ دیجئے اے میرا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو علم کا تسلسل ہے. تو علم جس کا تسلسل ہے وہ 4 چیزوں میں پایا جاتا ہے. اور فرمایا کہ 4 چیزوں میں میں نے علم کو پایا. اور فرمایا پہلی چیز جو ہے اولھا ان تعرف ربک، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان تعرف معرفت ہے. مومنین کرام جو پہلا حصہ علم کا جو پہلی سیڑھی اور پہلا پلر جسے کہیے وہ یہ ہے کہ معرفت ہے. اولھا ان تعرف ربک، اپنے رب کی شناخت کا. مومنین کرام اپنے رب کی شناخت کی جائے، یہ بہت بڑی ضروری بات ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ سلسلہ بڑا مضبوطی سے تھا کہ پہلے جب بھی کوئی بیان ہوتا تو پہلے ہم باری تعالیٰ ہوتی، پھر نعت رسول مقبول ہوتی، اور پھر جو ہے وہ قصیدہ یا وہ چیز ہوتی. اب وہ نعت جو ہے آپ دیکھیے کہ معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ پہلی سیڑھی توحید ہے. جو نجات کا پہلا سبب ہی خدا ہے. خدا کی معرفت ہوگی تو ہمیں رسول کی معرفت ہوگی، رسول کی معرفت ہوگی تو ان کی جانشینوں کی معرفت ہوگی. تو فرمایا اول و تعرف ربک، سب سے پہلے تو اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر. تو مومن میں نے چاہا کہ رب کی معرفت کے لیے قرآن کی 2-4 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ جو ہے وہ معرفت رب کی ہو جائے. تو سورہ واقعہ کی آیات مجیدہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پروردگار دو عالم خود اپنی شناخت کرواتا ہے. جسے آپ کہیے کہ خدا کی زبانی، خدا ہی کی معرفت. تو خدا فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، تم نے وہ کھیتی دیکھی ہے جس پہ تم ہل چلاتے ہو. تو یہ لوریوں کے لیے تھوڑی سی بات مشکل ہو جائے گی کیونکہ جو وہ کھیت والے ایریے ہیں وہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر اور آس پاس کہیں نہ کہیں یہ چیز ڈھونڈنے سے مل ہی جائے گی کہ جہاں زمین کے اندر سے جو ہے وہ فصلیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا افرأیتم، یہی ہے ترجمہ، یہی ہے، یہی ترجمہ ہے نا کہ افرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے اس کھیتی کو. تو کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال تصور کیجیے کوئی پودا اگتا ہو اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ بھی کافی ہے. افرأیتم ما تحرثون، تم نے دیکھا ہے اس کھیتی کو جو اگتی ہے. اب اس میں تو عید کیا ہے، کھیتی کو تم نے دیکھا ہے جو اگتی ہے. فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
देखो वो बीज तुम बोके चले जाते हो, खुदा ने अपनी शनाख्त करवाई। अफराई तुम माता हबसून, क्या तुमने वो खेती देखी है जिसमें माली बीज बोता है? फरमाया अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन, वो बीज बोके तुम चले गए, बताओ इस बीज को जमीन के सीने से निकाला किसने? वो माली जाके सो गया, माली नहीं मौजूद था। रात को जब वो सोया हुआ था उसके वहमो गुमान में भी न था, लेकिन जमीन का सीना चीर रहा था। रात का अंधेरा था, जुल्मतें थी, कोई तो था जो जमीन को सीने को चीर के जो है वो उस पौधे को बाहर लेके आ रहा था। खुदा कहता वही खुदा, वही खुदा है। और फिर फरमाया अफराइतुम मा अल्लज़ी तशरबून, इमाम ने फरमाया पहली सीढ़ी इल्म की तौहीद है, और तौहीद पे खुदा ने खुद फरमाया अफराइतुम मा अल्लज़ी तशरबून, वो पानी तुमने कभी पिया है जिसको तुम इस्तेमाल करते हो? कभी उस पर गौर किया है, कभी उसको देखा है? लेकिन बात ये है कि जो होते हैं ना हमारे यहाँ माशाल्लाह, आपको शादी ब्याह में बड़ा अदब, बड़ा एहतराम आ गया है। पहले खाने बोलते थे तो ढके और भीड़ हो जाती थी, तो नहीं देखते थे क्या पकाया है, वो पहले डाल लेते थे और खा लेते थे, बाद में पता लगता था क्या खाया और क्या पकाया। तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को ये पसंद है कि जो आप खाओ या पियो उस पर गौर करो। तो अल्लाह ने फरमाया अफराइतुम मा अल्लज़ी तशरबून, वो पानी जो तुम पीते हो कभी उस पर गौर भी किया है? इसलिए तो हमें कहा जब पानी पियो तो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन की प्यास को याद करो। आखिर क्या इसका ताल्लुक है, आखिर इस पानी का क्या ताल्लुक है? कोई तो ताल्लुक है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कभी गौर भी किया है? किस बात पे गौर किया है? और मैं अफराइतुम मा अल्लज़ी तशरबून, अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुज़लिमून, क्या इसको इसके मुज़्न से, इसके मादन से, इसके चश्मे से तुम निकालते हो? वो आबे ज़मज़म का जो पानी है वो इस्माइल ने निकाला है, वो तो अपनी जिसे कहिए एड़ियां मार के जमीन से चले गए। वो पानी किसने निकाला है? वो जो आसमान से पानी जो है वो गिराया जाता है, वो पानी कौन गिराता है? जो जमीन के सीने से निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये जो बोर करते हैं ना, ये तो सुराख करके चले जाते हैं, अंदर से पानी कौन लेके आता है ऊपर? फरमाया ये बताओ कभी गौर किया है? और फिर फरमाया अंतुम अंज़लतुमूहु, क्या तुमने वो पानी नाजिल किया है, क्या तुमने निकाला है? अम नहनुल मुनज़िलून, क्या हमने निकाला है? तो फरमाया जो पानी उसके मादन से निकालता है वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ज़हरा पर बवाज़िर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं उस पानी को कभी पिया है, कभी गौर किया है इस पानी को कौन निकालता है? और फरमाया लम नशाउ जअल्नाहु उजाजन, हम चाहते तो पानी को खारा बना देते, कड़वा बना देते, तुम्हारी जुबान जो है उसको टच ही ना कर पाती। फलौला तशकुरून, हमने मीठा बनाया तुम शुक्र भी अदा नहीं करते, एक दो सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। सुभान अल्लाह तो कहिए ना, देखिए एक दफा इंसान को शुक्र तो करना चाहिए। अफला फलौला तशकुरून, तुम अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहते। इसलिए पानी के अदाब में से अब पीते वक्त शुरू करें बिस्मिल्लाह से और इख्तिताम करें तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, हमदे खुदा से। और फिर परवरदिगार आलम ने फरमाया आपा तो राइतुम नार अल्लती तूरून, क्या वो आग को देखा है जो जिससे तुम सेकते हो, गरमाई लेते हो? अभी तो माशाल्लाह सर्दी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, लेकिन सर्दी का जब जोर था आप देख रहे थे हीटर लगे थे घरों में और माशाल्लाह गर्मी को आप महसूस कर रहे थे। तो ये फिर आग जो है वो निकलती कैसे थी? अफ़राइतुम नार अल्लती तूरून, वो आग जिससे तुम सेकते हो, अपनी गर्मी को महसूस करते हो, बताओ कौन करता है? अंतुम अंशातुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, इसको जो दरख्त के सीने से बाहर कौन निकालता है? इसको वो हवा जो गैस जिसे आप सुई गैस कहते हैं उसके सीने से कौन निकालता है? वो कौन है? आप तो एक हवा को पकड़ लाते हो, गैस आ गई है जी, ये CNG आ गई है जी, LPG आ गई है जी, ये गैस है जी, ये लकड़ी आ गई है जी, आप तो ये लेके आए हो, बताओ इसके सीने में रखा किसने है? बस वही खुदा है।
جس نے اس کے سینے میں رکھا ہے نا بولو وہی خدا ہے. دیکھو بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن مشکل کو شاہ کے چاہنے والوں کے لیے کوئی بھی مشکل بولو نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ عاشقان علم جو ہے ان کے لیے تو نعرہ حیدری. ایک سوال پروردگار دو عالم نے کیا. ہاں یہ وہ سوال ہے جس سے ہم سب گزرے ہیں, اس سب سے گزرے ہیں, اور فرمایا افرأیتم ما تمنون, وہ قطرہ جو رحم مادر میں رکھا جاتا ہے کیا اس میں بھی غور کیا ہے؟ جب اس سے زیادہ ترجمہ میں نہیں کر سکتا. وہ قطرہ جو رحم مادر میں رکھا جاتا ہے, دیکھو افرأیتم کیا اس پہ غور کیا ہے؟ معبود اس پہ کیا غور کرنا ہے؟ فرمایا انتم تخلقون ام نحن الخالقون, اس قطرے کو جو رحم مادر میں رکھا جاتا ہے بتاؤ انسان کون بناتا ہے؟ اسے بتاؤ اسے انسان کون بناتا ہے؟ تم تو رحم مادر میں رکھ کے چلے جاتے ہو, بتاؤ تو صحیح انسان کون بناتا ہے جو اس قطرے کے پانی کے قطرے سے انسان بنا دیتا ہے؟ بولو وہی خدا ہے. وہی خدا ہے. خداوند متعال نے اپنی شناخت کا وسیلہ جو ہے وہ ہر شے میں رکھا ہے. اگر آپ دیکھیے تو انسان خداوند متعال کو ہر چیز سے پہچان سکتا ہے. ہر چیز ہی جو ہے وہ ہم نے اگر ان باتوں پہ غور کریں, پانی پہ غور کر لیں خدا کو پہچان سکتے ہیں. ہم آگ پہ غور کریں تو بولو خدا کو پہچان سکتے ہیں. ہم قطرے پہ غور کریں تو ہم خدا کو بولو پہچان سکتے ہیں. لیکن جو اہل بیت اطہار ہیں انہوں نے خدا کو کیسے پہچانا ہے نا جواب؟ سوال تو ہے نا کہ دیکھو ہم نے تو پانی پیا اور خدا کو پہچان لیا کہ کوئی تو ہے جو پانی اتارا ہے. بھائی ہم نے انسانوں کو دیکھا تو خدا کو پہچانا, کوئی تو ہے جو تصویریں یہ بنا رہا ہے. تو ہم نے تو ایسے خدا کو پہچانا. امام حسین نے کیسے پہچانا؟ دیکھیے وہ فرماتے ہیں, درود پڑھیں امام حسین کی ذات پہ. امام علی مقام فرماتے ہیں مولا اے پروردگار کیف یستدل علیک بما ہوا مفتقر الیک, معبود وہ جو تیرا محتاج ہے وہ تیرے وجود پہ دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو خدا کی ذات پہ امام حسین فرماتے ہیں معبود جو تیرا محتاج ہے وہ کیسے دلیل ہو سکتا ہے؟ اب کی اس کے لیے میں تھوڑا سا بات مشکل ہوگی لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک ذلیل ہے وہ عزیز کو کیسے عزت دے سکتا ہے؟ ایک فقیر ہے قادر کو کیسے امیر کر سکتا ہے؟ ایک مخلوق ہے وہ خالق کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ تو فرمایا معبود مجھے تیری یہ مخلوق کیسے تجھے پسند آئے گی؟ یہ تو خود فقیر ہے تو تیری کیسے تیرے وجود پہ کیسے دلیل ہوں گے؟ فرمایا آیکون لغیرک من الظہور, معبود تیرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے حتی یکون هو المظہر لک, جو تیری شناخت کا وسیلہ بنے. معبود مجھے جہاں بھی نظر آئے تو ہی تو ہے, ہر جگہ پہ مولا فرماتے تو ہی تو ہے, تیرے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا جو تیری شناخت کا وسیلہ بنے. اور پھر فرماتے متا ہوتا تو دور کب ہے خدا حتی تکون الاثار ہی التی توصل الیک, معبود تو دور کب ہے کہ تیرے دور ہونے کی وجہ سے یہ وسیلے تلاش کریں اور تجھے تیرے تک لے کے جائیں. تو دور بولو پروردگار ہے ہی کب ہے؟ امام موسیٰ کاظم نماز پڑھے اور بڑے چھوٹے سے ہیں, عمر بہت مختصر ہے, اور امام ابو حنیفہ تشریف لے کے آئے امام جعفر صادق کے پاس. اب دیکھیے کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ کے چاہنے والے زیادہ ہیں اس وقت جو ہے وہ ہے, یہ سیاسی وجوہات بنی, وگرنہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں لولا سینتان, اگر 2 سال نہ ہوتے جزاک اللہ, لولا سینتان لہلک النعمان, تو ابو حنیفہ ہلاک ہوتا. یعنی اگر میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ زانوے تک طے کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اور جیسے کہ خلیفہ دوم کہتے تھے لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, اگر اہل بیت نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لولا الحجہ لا صحت الارض باہلھا, اگر علی نہ ہوتے, اگر اہل بیت نہ ہوتے, یہ کائنات تباہ ہو جاتی. درود پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو تھک گئے ہیں وہ تو رہنے دیں, لیکن جو نہیں تھکے وہ تو درود پڑھیں محمد والے صلی علی محمد وعلی. تو مومنین کرام امام نماز پڑھ رہے ہیں
اور امام موسیٰ کاظم جن کی شب شہادت ہے، اور ایسے میں امام ابو حنیفہ تشریف لاتے ہیں. آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے لوگ گزرتے جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ بچہ کہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ چھٹے امام کے آنے کا انتظار کیا اور کہا کہ یہ بچہ یہ آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے. فرمایا اس بچے کو پتہ نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو آپ نے بلا لیا، چھٹے امام نے بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ. کہا کیا؟ کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ گزر رہے تھے، تو آپ کی تو نماز نہیں ہوئی. جھکنا تو خدا کے آگے تھا، یہ بندے گزر گئے. تو امام نے فرمایا بابا جان وہ ذات جس کے آگے میں جھکا تھا وہ کہتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہر کے حیا سے زیادہ قریب ہیں. تو میرا خدا جو شہر کے حیا سے زیادہ قریب تھا اس کے درمیان میں آ کون سکتا ہے؟ اس کے درمیان میں گزر کون سکتا ہے؟ ضرور پڑھے محمد والے. دیکھیں وہ ابھی تک درود پڑھے اور آپ ہلکا کا پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. امام سجاد صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں معبود، یہ تھے امام حسین کا فرمان، اور وہ فرماتے ہیں معبود بے کا عرف تو، معبود میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. بے کا عرف تو وہ انت دللتنی علیکا، معبود تیرے وجود پہ تو ہی دلیل ہے، میں نے تجھ کو کسی سے بولو نہیں پہچانا، میں نے تجھ کو تجھ سے پہچانا. تو مومن کام ہم جو ہے وہ چاند تاروں سے پہچانے، ہم ستاروں سے پہچانے، لیکن اہل بیت جو ہے وہ خدا کو خدا سے پہچاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ خدا کی حمد کو بیان کیا جائے. سب سے پہلی جو سیڑھی ہے مومن کرام یہی ہے کہ ہم خدا کی حمد کو بیان کریں. پہلے آپ دیکھیے کہ پہلے خدا کی حمد بیان ہوتی تھی، اور آپ دیکھیں کہ جیسے کہ چاند تاروں میں تو کو سہاروں میں تو ہے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا. چاند تاروں میں تو کو سہاروں میں تو ہے خدایا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا اور خشک مٹی سے سبزہ نکالا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا اور خشک مٹی میں سبزہ نکالا، سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں ہے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا. تو خداوند متعال کی ذات ہر جگہ پہ ہے. اور پہلی سیڑھی جو ہے ایمان کی، اور پہلی سیڑھی جو ہے وہ علم کی، وہ توحید کی معرفت ہے. یہ ہمارے امام فرماتے ہیں جن کی شب شہادت ہے. اور دوسری سیڑھی پر فرماتے ہیں بس ثانیہ، اور دوسری چیز جو انسان کے لیے ایمان کی بلندی کے لیے ہے اور علم کی تکمیل کے لیے ہے، فرمایا ان تعرف ما صنع بک، آپ اس بات کی شناخت کر لیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا بنایا ہے. یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا بنایا ہے. مومن کرام اگر انسان اس بات کی شناخت کرے تو یقین کرے قرآن پاک کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کی اگر انسان کو شناخت ہو جائے تو انسان کی نافرمانی کم ہو جائے. دیکھو انسان کے لیے خدا نے کیا بنایا ہے. کبھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو یہ تو بتا تو نے اپنے رب کی نافرمانی کس وجہ سے کی ہے، کس چیز نے تجھے ابھارا. خدا تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے شاید اس کا سبب یہ ہے تجھے نعمت کی شناخت نہیں ہے. الذی خلق، اگر تجھے پتا ہوتا میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں جو تجھے پیدا کر رہا ہے تو خدا کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. الذی خلق فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا اور پھر سنوارا بھی تجھ کو ہے. یہ دیکھو شیشے میں بیٹھتے ہیں ہم دیر لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو کبھی ادھر سیلفی لے کبھی ادھر سیلفی لے. او بھائیو سیلفی لینے والوں اتنا بھی تو دیکھو جس پروردگار دو عالم نے یہ سیلفی کا چہرہ بنایا ہے اس کو بھی تو یاد کرو. تصویریں کھینچنے والے وہ ویڈیو بنانے والے وہ بھی تو یاد کریں جس پروردگار دو عالم نے یہ چہرہ بنایا ہے. عدالت فرمایا پھر میں نے تجھے سنوارا بھی اور توازن بھی پیدا کیا. اب دیکھیے یہ ناک جو ہے وہ ایک حد تک اللہ نے بڑی رکھی ہے، اگر یہ بہت زیادہ بڑی ہو جاتی تو انسان اور جانور میں کیا فرق رہتا بھائی. اگر آنکھیں جو ہیں ان کی خوبصورتی آپ دیکھیے اس کی کیا ہے. اگر یہ ہونٹ نہ ہوتے تو پانی جو پیتے وہ گرتا رہتا تو کیا عزت رہتی انسان کی.
تو فرمایا ہم نے اس میں وہ بھی رکھا ہے، اور فرمایا علم نجعل لہ عینین، ہم نے تو آنکھیں دی ہیں اور اسے تم دیکھتے نہیں ہو. یہ نعمت پروردگار ہے. آپ دیکھیے ان کو دیکھیے اور جن کو اینک لگی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کو دیکھیے. خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہیں نہیں لگی، اور لیکن ان کو دیکھیے کہ جن کی موتی آ گیا ہے، جن کا نہیں آیا انہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے جن کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ پروردگار دو عالم کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے. علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور ہم نے زبان عطا فرمائی ہے. یہ زبان دی ہے، یہ خدا کی راہ میں بولے، بولو خدا کی حمد میں بولے، خدا کی توحید کو بیان کرنے میں بولے. ہم آوازیں مارتے ہیں دوسروں کو، اتنی اونچی مارتے ہیں، نعرہ تکبیر میں جواب ہی کوئی نہیں دیتا. تو اس زبان کا ہر وجود کا فلسفہ کیا ہے؟ جو زبان نے خدا کا نام نہ لینا ہو. امام فرماتے ہیں امیت عین، وہ آنکھ اندھی ہے معبود جو تجھے نہ دیکھے، وہ زبان گونگی ہے جو تجھے نام نہ بولے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری پر حبیب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندتر صلوات. عدل، تیرے وجود میں عدل بھی قائم کیا، توازن بھی رکھا. فی ای صورت ما شاء رکھا، اور جیسی صورت چاہی بنا دی ہے. اب دیکھیے صورت جو ہے، تصویر جو ہے، اگر اس کو پانی میں بناؤ نہیں بنتی. تصویر کے لیے پانی ضروری ہے کہ پانی نہ ہو، اور اگر جو ہے اس کو اندھیرے میں بنائے تو نہیں بنتی. اور اگر تصویر کو آپ حرکت میں بنائیں تو بولو نہیں بنتی. لیکن یہ جتنی تصویریں بنی ہیں اندھیرے میں بنی. آپ دیکھیں اس پروردگار عالم کی شان کیا ہے. دیکھو تصویر فی ای صورت ما شاء رکب، جیسی چاہی صورت بنائی. اور صورت بنانے کے لیے، تصویر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پانی میں نہ ہو. اگر تصویر کی دشمن ہے پانی، اگر پانی پھر گیا تصویر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر حرکت ہو گئی تو بولو پانی، تصویر ختم ہو جاتی ہے. اگر اندھیرا ہو گیا تو تصویر ختم ہو جاتی ہے. اس نے تصویر بنائی ہے، اندھیروں میں بنائی ہے اور حرکت میں بنائی ہے. اور آپ دیکھیے کہ پانی میں بنائی ہے، پانی کے قطرے پہ اس نے انسان کی تصویر بنائی ہے. اس ذات کو ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہنا چاہیے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ پروردگار دو عالم نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے. مومنین کرام، بعض لوگ جو ہے وہ بہت متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، بھائی وہ سارا کھانا ہے. جو کچھ اللہ نے بنایا وہ سب کھائیں بھائیوں، مرغ بھی کھائیں اور مٹن بھی کھائیں، بیف بھی کھائیں. کوئی کہتے ہیں مرغا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، سب اللہ نے بنایا ہے. ہاں، خداوند متعال نے بنایا ہی ہمارے لیے. ایک جو ہے وہ صاحب لے کے آ گئے، ان کا جناب یہ جتنے آپ کھا رہے ہیں بوٹیاں سب کا حساب ہونا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ آپ شکر کر کے کھائیں، اس کا حساب نہیں بلکہ اس کا اجر ہونا ہے. زبان جتنی مرضی استعمال کریں اس کا حساب نہیں ہے، صحیح استعمال کریں اس کا اجر ہونا ہے. مومنین کرام، وہ ثالثہ، امام فرماتے ہیں تیسری چیز، علم کی تیسری سیڑھی. امام موسیٰ کا فرماتے ہیں کہ علم کی تیسری سیڑھی اور ایمان کی تیسری سیڑھی وہ یہ ہے ان تعرف ما اراد منک، تجھے یہ پتا ہو کہ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ چاہت پروردگار. مومن، ہمیں یہ پتا ہے بیوی کیا چاہتی ہے، ہمیں یہ پتا ہے بیٹی کیا چاہتی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے بیٹا کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے ماں کیا چاہتی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دوست کیا چاہتے ہیں. اور یہ کپڑے پہن کے چلو نہیں، دوستوں میں جانا ہے، دوستوں کو پسند نہیں ہے. واہ جی واہ، دوستوں کو پسند ہے. گاجروں کے دن ہے، آپ نے حلوے بنا کے کھائے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے، کس کو کیا بولو پسند نہیں ہے. ہماری آفت یہی ہے، ہمیں ہر اہرے غیرے کی پسند کا پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو جس نے پیدا کیا اس کی پسند کا نہیں پتا. وہ اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے. جس تعلیم میں آپ پڑھنے جاتے ہیں وہ تعلیم پڑھاتی نہیں ہے. وہ تو ہمارے استاد موسم کراتی. البتہ استاد جی نے کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا ہو، سب کے استاد ہیں، ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، کیونکہ وہ تفسیر نور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو تعلیم جس میں آپ جاتے ہیں نا، 16 سال آپ مدرسے میں کالج میں بھیجتے ہیں،
وہ اینڈ میں آگے بچے کو پینچر تک لگانا نہیں سکھاتی کہ سائیکل کا پینچر کیسے لگانا ہے، اور بچی کو ٹانکا لگانا نہیں سکھاتی کہ اگر کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اسے سینا کیسے ہے. یہ تعلیم 3 کمی بناتی ہے، اور ہم اس کی آج تک ڈگری ہونی چاہیے بس. تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انتعارف ما اراد منک، کہ تیرا رب تجھ سے بولو کیا چاہتا ہے. ایک شخص امام حسن کے پاس آیا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا حال ہے تیرا، تو جیسے پوچھتے ہیں نا بھائی کیا ہی حال ہوگا، تیرا حال کیا ہے سنا. اس نے کہا فرزند رسول میرا حال یہ ہے، نہ اللہ مجھ سے خوش ہے، نہ اللہ مجھ سے خوش ہے، نہ شیطان میرا مجھ سے خوش ہے، نہ خدا میرا مجھ سے خوش ہے، بولو نہ شیطان میرا مجھ سے خوش ہے، نہ بندے مجھ سے خوش ہے، نہ میں اپنے آپ سے خوش ہوں. امام ہنس پڑے، مسکرا دیے. آپ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ، یہ بندے بیٹھے ان کو بتاؤ کیا نہ کیا چاہتا ہے کہ نہ خدا تیرا خوش ہے تجھ سے، نہ جو ہے وہ شیطان تیرا خوش ہے تجھ سے، اور نہ بندے تجھ سے خوش ہیں، نہ تو اپنے آپ سے خوش ہے. کہا حضرت رسول سیدھی سی بات ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں، وہ میں کرتا ہی نہیں، جو چاہتا ہے وہ میں کرتا ہی نہیں، تو خدا نے خوش کہاں سے بنایا؟ تو خدا میرا خوش مجھ سے بولو نہیں ہے. اور یہ جو اپنا شیطان ہے کہا یہ جو چاہتا ہے میں اس کی بھی پوری بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. ایک جگہ پہ میں چلا گیا، انہوں نے کہا نکاح پڑھنا ہے، ورثہ نکاح پڑھنا ہے. میں چلا گیا، مکس گیدرنگ تھی، انہوں نے گانے بھی بڑے اونچی باتوں سے لگائے. میں نے اس کا بند کر دو بھائی نکاح پڑھنا ہے مہربانی کہ چلو 2 منٹ صبر کر لیں. تو میں نے کہا یار دیکھو بات نہ صحیح طرح مومن بن پاتے ہو، نہ صحیح طرح وہ ہندو والا اسٹائل بناتے ہو. انہوں نے جس فضا میں یہ پڑھے، نہ وہ گیت جو پڑھے جس وہ، نہ وہ فضا بنا پاتے ہو. جی ہم مسلمان ہیں، اچھا تو پھر پڑھتے کیوں؟ جی ہم مومن ہیں. نہ صحیح مومن بن پاتے ہو، تو ہم درمیان میں. تو یہ کہنا لگا نہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، نہ شیطان مجھ سے خوش ہے. جو شیطان چاہتا ہے وہ بھی ہم صحیح نہیں کر پاتے. کل لوگ بھی خوش نہیں ہیں، اس لیے کہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کر پاتے. کہا میں بھی اپنے آپ سے خوش نہیں، کیونکہ جو میں بھی چاہتا ہوں وہ بھی نہیں کر پاتا. تو زیادہ بندے اسی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے کہ ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. وہ بھائیو خدا کو خوش رکھو، جس نے خدا کو خوش کیا اس نے سب کو خوش کر دیا. بھائی تو خدا کی خوشی میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے. تو مومن کرام ہمیں یہ دیکھنا چاہیے خدا نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. پہلی جو ہے وہ علم کی سیڑھی یہ ہے کہ ہمیں توحید کی شناخت ہے. دوسری یہ ہے کہ خدا نے مطالعہ ہمارے لیے بولو کیا کیا پیدا کیا ہے. پروردگار عالم نے کیا کیا پیدا کیا ہے. آپ دیکھیے قرآن پاک کو پڑھیے، اور قرآن پاک اس طرح سے فرماتا ہے کہ علم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں بنائی ہیں، ولسانا وشفتین، 2 زبان تمہارے لیے بنائی ہے، 2 ہونٹ ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے، راہ حق ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، صراط مستقیم ہم نے بولو تمہارے لیے بنایا ہے. اور کبھی فرمایا سخر لکم الشمس والقمر والنجوم، ہم نے سورج تمہارے لیے بنایا، ہم نے چاند بولو تمہارے لیے بنایا، ہم نے یہ ستارے جو ہیں تمہارے اختیار میں دیے ہیں، تمہارے لیے بنائے ہیں. اور پھر فرمایا کہ سخر لکم اللیل والنہار، یہ دن بھی تمہارے لیے بنایا ہے، رات بھی بولو تمہارے لیے بنایا. جیسے کہتے ہیں نا کہ دن بنایا کام کرنے کو اور رات بنائی بولو آرام. لیکن اب دن بھی آرام کرنے کی بنا دی. اب جو ہے وہ لوری جو ہے وہ جلدی اٹھتے ہی نہیں ہے. تو سخر لکم اللیل والنہار، اور دن بنایا تمہارے لیے، رات بنائی تمہارے لیے، یہ سورج بنایا تمہارے لیے، یہ ستارے بنائے بولو تمہارے لیے. اور فرمایا خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ ہمسر، یہ زوجہ، یہ وائف، یہ بھی بنائی بولو تمہارے لیے، کہ تسکنوا الیہا، تاکہ تم خوشی خوشی رہو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تاکہ ایک فیملی ایسی ہو جس میں محبت بھی ہو اور خوشگواری بھی ہو. تو یہ فرمایا کس لیے بولو یہ بھی تمہارے لیے بنائی ہے. اور پھر فرمایا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ کان بنا دیے تمہارے لیے، یہ سماعت بنا دی تمہارے لیے، یہ دل بھی بنایا بولو تمہارے لیے، یہ سب کچھ تمہارے لیے. اور پھر فرمایا جعل لکم الانعام، یہ جتنے جانور بنائے، یہ بیف کا کوئی عالم نے، اب بندے کیا ساری زمین کو پھیر خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے.
یہ سب کچھ بولو تیرے لیے بنایا ہے. بولو کیا کیا بنایا؟ یہ سورج تمہارے لیے, یہ چاند بولو تمہارے لیے, یہ ستارے تمہارے لیے, یہ جانور تمہارے لیے, یہ ازواج تمہارے لیے, یہ زمین تمہارے لیے, یہ آسمان تمہارے لیے. اب بندے کا حق بنتا ہے نا کہ معبود جب سب کچھ میرے لیے ہے تو پھر یہ بھی بتا میں کس کے لیے ہوں. بتا یہ تو بتا میں کس کے لیے ہوں. تو سورہ ذاریات میں پروردگار دو عالم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے اور بندہ تم میرے لیے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رہے گا رابی نیل و فرات میں کب تک رہے گا؟ حضرت اقبال فرماتے تھے رہے گا رابی نیل و فرات میں کب تک؟ تیرا سفینہ تو ہے بحر بے قرار کے لیے. چھوٹے چھوٹے دریاؤں کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا, وہ بحر بے قرار کے لیے. رہے گا رابی نیل و فرات میں کب تک؟ تیرا سفینہ تو ہے بحر بے قرار کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے بولو نہ آسمان کے لیے. یہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں ہے جہاں. درود پڑھے محمد والے. اور فرمایا رابع. اور چوتھی چیز جو امام نے فرمایا کہ تجھے پتہ ہونی چاہیے وہ کیا ہے. فرمایا رابع ان تعرف ما یخرجک من دینک. چوتھا علم کا, ایمان کا چوتھا یہ سٹیپ ہے کہ تجھے یہ پتا ہو کہ تجھے تیرے دین سے کیا کیا چیزیں نکالیں گی. ان تعرف ما یخرجک من دینک. کون کون سی چیزیں ہیں جو تجھے اگر تو نے ان کی طرف گیا تو تجھے جو ہے نا وہ نکل جائے گا دین سے. حضرت آدم تھے نا تو پروردگار دو عالم نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے اور جنت سے نکالے گئے. تو امام نے فرمایا یہی چیز ہے. علم اور شعور کی ایک جو سیڑھی وہ یہ ہے کہ تجھے یہ پتا ہو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو تو نے انجام دیا تو تو اپنے دین سے بولو نکل گیا ہے. اور جیسے صحت ہے تو ایک ضروری ہے کہ ہم یہ چیز دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں صحت بناتی ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں بیماری لگاتی ہیں. یہ ایک علم کا حصہ ہے مومنین کرام کے وہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں انسان کو دین سے نکال دیتی ہیں تو ان میں جو ہے وہ سب سے, اگر آپ کہیے جو سب سے زیادہ دین سے قریب کرتی ہے, پہلے جو تعریف کریں وہ یہی موبائل ہے. جو سب سے زیادہ دین کے قریب کرتا ہے نا یہی موبائل ہے. آپ دیکھیے جو آیت تلاش کرنی ہوتی ہے وہ ایک لمحے میں ملتی ہے. جو حدیث تلاش کرنی ہوتی ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی یا ہمارے ماخذ سے لمحے میں ملتی ہے, ایک لمحے میں ملتی ہے. اور ہر جو چیز ہے جو قصیدہ دیکھنا ہے, آپ نے جو مجلس دیکھنی ہے ہر لمحے میں ملتی ہے. دین میں سب سے قریب کرتی ہے نا وہ شب قدر کی رات. مولوی صاحب نے کیا ہے کہا کہ جی جس شب قدر کے اعمال شروع ہونے لگے ہیں ہر کوئی بندہ قرآن سر پہ رکھ لے. ہوتا نا عمل ایک ہے نا. تو ایک نوجوان تھا, آپ کو پتا ہے آج کل ممی ڈیڈی نوجوان ہے, ان سے کہا بھائی قرآن سر پہ رکھ لے. اس نے موبائل نکالا سر پہ تو جڑا وہ رکھ لیا, کہ شروع کرایا ہمارا. مولوی صاحب نے کہا بھائی میں نے کہا قرآن سر پہ رکھ لے. کہا مولوی صاحب میرا قرآن بھی یہی ہے, میرا قرآن بھی. تو سب سے قریب بھی ہے بولو دین کے یہی موبائل کرتا ہے. اور جو ہے سچ تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ دین سے دور بھی بولو یہی کرتا ہے. اور پھر اسی طرح سے سب سے زیادہ جو دین کے قریب کرتا ہے نا وہ مدرسہ ہے, وہ اسکول ہے, وہ کالج ہے. اور سچ بات بتاؤں تو سب سے زیادہ دین سے دور بھی یہی کرتا ہے. سب سے زیادہ دین سے بولو دور بھی یہی کرتا ہے. حضرت ایک بات فرماتے تھے نا, گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. بولو گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا بولو لا الہ الا اللہ. وہ بچے پہلی بات تو ہمارے مومنین بچوں کو مدرسے میں لے کے نہیں آتے. اگر لے کے آئے نا تو وہ وقت سننے والا ہوتا ہے جس وقت وہ انٹرویو دلا رہے تھے بچوں کو, کیونکہ ہمارا تعلق ہے. وہ بچے لے کے آتے نا تو ان کو مولوی صاحب رکھ لو. میں نے کہا جس کو اسکول نہیں بھیجا تو مولوی صاحب ادھر پڑھتا نہیں گا. اچھا ادھر پڑھتا نہیں گا تو میں نے کہا ادھر لے کے آئے ہو, یہ کچھ یعنی امامت سیکھ لے گا کہ روٹی کا بندوبست ہو جائے گا اس کے سے پڑھا دو. تو اب وہ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ جو بچہ ہی آیا اس لیے کہ روٹی کا بندوبست ہو جائے, وہ کہاں سے آئے بولو صدا لا الہ الا اللہ. تو سب سے زیادہ قریب جو کرتا ہے یہی مدرسے ہیں, اور سب سے زیادہ جو دور کرتے ہیں خدا سے دین سے بولو یہی
مدرسے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ جو قریب کرتا ہے انسان کو آپ کا یہ زمانہ جو ہے، اگر آپ دیکھیے امام خمینی کا زمانہ ہے، رہبر معظم کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو رہ رہے ہیں، آپ یقین مانیں پہلے زمانوں میں پتہ ہی نہیں تھا مجتہد کون ہے، پہلے پتہ ہی نہیں تھا سب سے زیادہ نیک اور صالح انسان کون ہے، اس دھرتی میں پتہ ہی نہیں تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ قوم کون سی ہے۔ آج ہر کوئی جو ہے یہ 2 ارب کی آبادی مسلمانوں کی پکار کے کہتی ہے، اگرچہ وہ حزب اللہ کی تعداد کم ہے لیکن سب سے جو طاقتور ہے وہ حزب اللہ ہے۔ آج یہ نیٹ کا زمانہ ہے، عصر حاضر جو ہے آپ کا یہ سب سے زیادہ دین کے قریب کرتا ہے، زمانہ شناسی۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ زمانہ جو ہے وہ کس کا ہے تو یہ آپ کو سب سے زیادہ دین کے قریب کرے گا۔ آپ دیکھو اس زمانے میں جتنے ماشاءاللہ خدمات علماء کرام نے انجام دی ہیں سب پہ سلام ہے۔ ہم کسی کے جسے کہتے ہیں وہ آپ کو عرض کریں کسی کو گراتے نہیں، کسی کو بڑھاتے نہیں ہیں، سب علماء کرام کے آپ دیکھیں خدمات کو انجام جو دی ہیں قوم کے لیے دیکھیں جا کے۔ اور زمانہ شناسی آپ کو بتائے گی کہ جو آپ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں جائیے وہ دیکھیے جو انہوں نے انجام دی ہے تو سب سے زیادہ کس نے انجام دی، یہ زمانے کی شناخت ہے۔ جس بیچارے نے گھروں باہر نہیں نکلے جڑا تو اس بیچارے کو ہم کیا سمجھائیں گے، وہ تو جسے کہیے کنویں کے مینڈک کو تو نہیں سمجھایا جا سکتا نا، اس کو تو پہلے گھر سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو انسان کو زمانہ شناسی سب سے زیادہ دین کے قریب کرتا ہے اور سب سے زیادہ جو دین سے دور بھی کرتا ہے نا بھائیوں، وہ یہی زمانہ ہے۔ عصر حاضر ہے ملک الموت تیرا، عصر حاضر ہے ملک الموت تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر ماش۔ یہ جو روٹی ہے نا سب سے زیادہ رزق، سب سے زیادہ انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے اور جو سب سے زیادہ دور کرتا ہے یہی روٹیاں ہیں۔ غرور انسان کو اس طرح ڈھال دیتا ہے، انسان کے اندر وجود میں آ جاتا ہے۔ کسی کا اللہ نے اچھی گاڑی کا دے دی ہے، وہ چابی گھماتا رہتا ہے، وہ گھڑی پہن لیتا ہے ایسے کری اندر، انگوٹھی پہن لیتا ہے ایسے کرتا رہتا ہے، وہ دانت سونے کا لگا کے آ جاتا ہے۔ تو وہ جناب ایک جگہ میں کھانا کھا رہا تھا بیرون ملک، وہ صاحب جو ہے وہ دانت میں سونے کے لگوا کے آئے تو ان کا قبلہ 10,000 ڈالر میں ادھر ہی کھڑا۔ مومن یہ نعمت شناسی نہیں ہے، ہمیں دیکھیں جو خدا نے دیے وہ کتنے قیمتی ہیں۔ تو یہ زمانے کی شناخت ہمارے لیے ضروری ہے۔ عصر حاضر ہے ملک الموت تیرا، زمانہ جو ہے یہی ہمارا ملک الموت ہے۔ قبض کی روح تیری جس نے دیکھے تجھے فکر معاش، اور حریفانہ کشاکش سے دل لرزتا ہے تیرا۔ حق بات نہیں کہتا انسان کہ جناب میں نے کہی نا تو بھائی بحث شروع ہو جانی ہے، اور بھائی پھر میں کہہ رہا ہوں غزہ کے مسلمانوں پہ لاکھوں سلام ہے، پھر لبنان کے مسلمانوں پہ بھائی اور لاکھوں سلام ہے، اور پرا چنار کے بھی مومنین پہ لاکھوں سلام ہے کہ ہم تو بحث سے صرف ایک حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں۔ جو ہے وہ دل لرزتا ہے تیرا حریفانہ کشاکش سے، زندگی موت ہے جب کھو دیتی ہے ذوق خراش۔ جب انسان کے اندر یہ زخم کھانے کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے نا وہ مردہ انسان ہے۔ تو اصل تو شہید ہے جو ہر غم کو پاتا ہے اور انسان کو دیکھتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں وہی وہ 4 چیزیں ہیں۔ دین ہمارا 4 علم سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلا تو عید کی معرفت ہو، رسول کی معرفت ہو، اس کے بولو امام کی معرفت ہو، اور دوسری جو چیز ہے بولو خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، تیسرا یہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں بولو بنائی ہیں، اور چوتھی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کون کون سی چیزوں سے دین سے دور ہو سکتے ہیں۔ مومن کرام زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ایک خاتون ہے، آپ نیشا پور میں جائیے زیارات کے لیے جاتے ہیں، ایک خاتون جس کا نام ہے شتیتا خاتون۔ یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں حسینوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے محفوظ کر لو۔ حصن قلعے کو کہتے ہیں کہ اس کو مضبوط کر لو، پھر یہ آپ کا ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارے قوم کے اندر پہلے تو خمس لینے والے بڑے کم ہیں، اس مدت کا اظہار کرنے والے بڑے، نعرے والے بہت ہیں۔ خمس کے ساتھ مدت کرنا ہو، علم کے ساتھ مدت کرنی ہو، یہ کم رہ جاتے ہیں۔ تو مومن کرام لیکن جو دیتے ہیں جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جو برکت اللہ ان کے رزق میں ڈالتا ہے اور جو مال کی پاکیزگی اور جو ان کو تسکین دل ملتا ہے وہ پھر اس کو آپ کے لیے بڑی ہی شدت کے ساتھ دیتے ہیں اور توجہ کے ساتھ بولو وہ دیتے ہیں۔ ایک خاتون تھی شتیتا خاتون، یہ نیشا پور میں ان کا مزار ہے، اگر آپ جائیں تو ان کے مزار پہ ضرور جائیں۔ وہ ہوا یہ کہ امام کے نمائندے نے خمس وغیرہ اکٹھے کیے
اور وہ لے کے آیا امام تک اور سب کے امام نے وصول کر لیے اور اس خاتون کا جو خمس تھا وہ چند روپے میں تھا. آج آپ دیکھیے روپے آپ نہیں لیتے چینج اس کا اور کہتے رہنے دیں کیونکہ روپے کی اب ویلیو ہی نہیں رہ گئی. امام کے پاس ہے اس نے صاف دے دیا, وہ نہیں دیا چند روپے آپ کہہ دیجیے چند سکے کہہ رہے. اور امام نے فرمایا وہ خاتون جس نے وہ خمس دیا تھا وہ بھی دے دو. اس نے تلاش کیا, ہاں کم ہو رہا وہ خمس ہے میرے پاس, اس نے نکال کے وہ پکڑایا تو کم ہو رہا یہ بہت معمولی سی رقم ہے, جیسے 2 روپے ہو گئے آج 3 روپے. آپ نے ایک فرمایا نہیں معمولی نہیں ہے. اب دیکھیے معمولی نہیں, معمولی نہیں ہے. اور علی نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں دیکھو معمولی کیا ہے, فرماتے ہیں کیف یقل ما یتقبل, معبود وہ چیز کم کیسے ہے جسے تو نے قبول کر لیا ہے. ایک آنسو ہے لیکن خدا نے قبول کیا ہے, ایک حر کی توبہ ہے جسے خدا نے قبول کیا ہے, وہ کم کیسے ہے بھائی, توبہ کم کیسے ہے. کوئی ساری زندگی توبہ کرتے قبول نہیں ہوتی. یا سری رضا ایک یا اللہ ایسے انسان کہے زندگی میں, وہ کتنا گھٹیا انسان ہے جو ساری زندگی مسلمان رہا ہو لیکن ایک بھی خدا کو ایسے نہ پکارا ہو کہ خدا کو پسند آ جائے. تو مومنین کرام فرمایا کہ نہیں یہ قبول ہے. امام نے فرمایا یہ قبول ہے. اور پھر فرمایا کپڑا دیا, فرمایا جب جانا شہر میں تو اس کو یہ کپڑا دینا. فرمایا اپنے کفن کے ساتھ اس کو رکھے, کچھ ہی دنوں کے بعد اس خاتون کا انتقال ہو جائے گا. اور امام نے فرمایا کہ اس کا جنازہ میں خود پڑھنے آؤں. یہ چیز ہے کہ جن کے قبول ہو جائیں ان کی بات ہو رہا ہے. اور مومن آخری جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, امام کے 2 صحابی تھے. ایک صحابی جو ہے صفوان تھے. صفوان جو ہے وہ شتر کا کاروبار کرتے ہیں. یہ بس آخری بات ہے, اس میں توجہ کیجیے گا, بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ امام سے ملے اور سلام کیا, آپ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر ماشاءاللہ سبھی خوبیاں ہیں لیکن صفوان ایک تیرے اندر برائی ہے, اچھی نہیں ہے. فرزند رسول کون سی برائی, میں تو کوئی برائی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ ابھی ہارون رشید کو تو اونٹ دے کے آیا ہے کرائے پہ. ہاں فرزند رسول کرائے پہ دی, مدد نہیں کی, کرائے پہ دی ہے. فرمایا کہ یہی تو تیری برائی ہے. دیکھو برائی کی شناخت بھی تو ہونی چاہیے نا. ماں یخرجک عن دین ہے کہ جو دین سے تیرے نکالے. اس نے کہا کہ فرزند رسول میں نے کرائے پہ دیے ہیں اور وہ مکے جا رہا ہے, وہ مدینے جا رہا ہے. اس کو میں نے, کیونکہ آپ کو بادشاہ نے لشکر کے ساتھ جانا ہوتا مکے مدینے, تو اس لیے دیے ہیں. میں نے کوئی غلط کاموں کے لیے تو نہیں دیے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھ صفوان تیرے دل میں ہے کہ جب وہ واپس پلٹ کے آئے تو تجھے یہ تیرا کرایہ دے. اب کو پتہ ہے مہینے 2 مہینے لگ جاتے تھے. جی میرے دل میں یہی بات ہے. اتنے مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے اس کی زندگی کا طلبگار ہے. جو طاغوت اور ظالم انسانوں کی زندگی کا طلبگار کچھ لمحوں کے لیے بھی ہو, وہ ہمارا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے. اچھا امام کے پسند نہیں کرتے کہ اس کا کچھ چاہنے والا طاغوتوں کا طلبگار ہو, ان کا مددگار ہو. ایک علی بن یقطین ہے. اب یہ علی بن یقطین ہے اور امام کے نمائندے ہیں, اور اس کے والد جو ہے وہ امام کے عاشق نہیں تھے, یہ خود عاشق تھا. حکومت میں اس کے والد تھے, اس کی وجہ سے اس کو موقع ملا کہ یہ بھی حکومت میں آ سکتا ہے. اب یہ جو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, یہ بھی یہیں سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اور مومن کرام بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے علی بن یقطین پہ. وہ علی بن یقطین آئے کہ ہارون رشید مجھے جو ہے وہ وزارت دے رہا ہے, تو آپ بتائیے کہ میں وزارت کو سنبھالوں. آپ نے فرمایا دیکھو اس کو کرو, اور جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا آئے حاجت لے کے آئے تو اسے رد نہیں کرنا. اور فرمایا اس کے بدلے میں کچھ 3 انعام دیے. فرمایا کہ تلوار سے نہیں مارے جاؤ گے, یہ کام نہیں تمہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ تم پہ اپنا کرم کرے گا, لیکن شرط یہی ہے کہ وزارت ہارون کی قبول کر لو, لیکن جب کوئی چاہنے والا آئے اس کی حاجت کو آپ نے پورا کرنا ہے. علی بن یقطین یہی کام کیا, جب بھی کوئی چاہنے والا آتا اس کی حاجت پورا کرتا. ایک مرتبہ شتربان آ گیا. شتربان یہ اونٹ چڑھانے والا, بیچاروں کی حالت غیر ہوتی ہے, آپ پتہ بکریاں چڑھوانے والا ادھر آ جائے کیا حالت ہوگی. تو وہ شتربان آ گیا اور اس کی حالت غیر تھی. اس نے کہا علی بن یقطین سے ملنا ہے. تو علی بن یقطین نے کہا پھر کبھی آ جانا, ابھی وقت نہیں ہے. اور یہ کہہ کے وقت حج کا آ گیا. علی بن یقطین حج کے لے کے چلے گئے اور امام سے ملنے کے لیے بھی آ گئے مدینے میں. اور دربان سے کہا کہ فرزند رسول سے کہیں علی بن یقطین آیا ہے, وہ جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر, آپ کا نمائندہ وہاں سے آیا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو واپس چلے جائیں, پھر کبھی آ جانا. ان کا فرزند رسول بڑی دور سے آیا ہے,
बड़ी दूर से आया है और आप कह रहे हैं वापस चले जाए, फिर कभी आ जाना। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन डर पे रहा, इजाज़त नहीं मिल रही, तो फर्जंद रसूल मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन ये तो बताइए अब तो तुकार रहे हैं, वजह क्या है? और मैं देखिए मोमिन इकराम, हमारा जो माशरा है वो गरीब गुरबा से भरा हुआ है। हमें सिर्फ ये कि सवाब के लिए नहीं, इसको किसी और अंदाज से भी मजालिस को देखना चाहिए। कितने ही इमाम की आशिक हाजत लेके आते हैं, मुझे रास्ता बता दो, मुझे ये बता दो, मुझे जॉब का बता दो, मुझे हर हाजत रवाई माल से नहीं होती। का मेरा एक आशिक आया था शुदरबान, तूने उसको कह दिया था दोबारा आना, अब तू भी दोबारा आना। वो बड़ा हैरान हुआ, वापस पलट के गया उस शुदरबान की तलाश में, जाके उसको देखा और शुदरबान मिला, और शुदरबान के फौरन कदमों में जाके गिरा। शुदरबान ने कहा कौन हो भाई? अली बिन यकतीन। उसने कहा वो वजीर, वो यानी ये क्या बात होगी कि कभी तो मैं आपके पास आऊँ तो आप एक लम्हे के लिए मुलाकात ना करें और कभी कदमों में गिर जाएं। कहा नहीं, मुझसे गुस्ताखी हो गई है। और एक मरतबा कहने लगा अली बिन यकतीन कि आप ऐसा करें कि अपने पाँव जो है ना, तारीफ के जुमले हैं कि मेरे चेहरे पे मले, ताकि इसकी खाक में लेके जाऊं और इमाम को मैं बताऊं कि मैंने जो गुस्ताखी की थी उसकी मैंने तौबा कर ली है। और यहाँ तक कि उसने पाँव मले और ये वापस गया। तो मोमिन करम 2 सहाबी है इमाम के ना, एक सफान है, वो जब ऊँट देता है आपने फरमाया कि तेरे अंदर बुराई यही है। अली बिन यकतीन है, इससे कहा तू वजीर बन जा, तो वजह क्या है? जो उलमा ने इस पे बात की है ना, मैं वो जुमला दे के बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। उलमा ने ये फरमाया इसकी हुकूमतों में जाना सिर्फ ज़ात के लिए था। जो हुकूमतों में जाते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी ज़ात को ऊपर लाने के लिए, इनफरादियत के लिए, इमाम उनसे कुछ नहीं। और जो इसके लिए जाते हैं ताकि इसको कौम और मिल्लत का फ़ायदा हो, ये जा सकते हैं। हिज़्बुल्लाह भी जाती है और बहुत से लोग हैं, इन्हें जाना चाहिए, हुकूमतों के मामला में जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वजारतें लेके जो है वो मोमिन को भूल जाना चाहिए। अगर आप देखिए कि अभी धरनों में आपके लिए कौन सामना था? मोमिन थे, और दूसरी तरफ आपका वज़ीर दाखिला, वो भी सैयद है, वो भी मुझसे अटेंड करी जा रहे हैं, और माशाल्लाह नीचे जो धरने दे रहे हैं वो भी हैं, वो वज़ीर आला है सिंध का, वो मामलात है बड़े बड़े उधर हैं, वो भी सारे मोमिन हैं और ये भी मोमिन है। तो इन मोमिनों की खुशी मना रहे हैं कि ये वज़ीर बन गए हैं, ये वज़ीर दाखिला बन गए, ये बन गए। इनका कोई फ़ायदा नहीं भाइयों, ऐसे मुजरा का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही है जिनसे इमाम नाराज़ है, और वो लोग जिन अगरचे जो भी जिनके पास है वो हाजत रवाई करें, वो वही है। तो मोमिन इकराम, बस बात ख़त्म हो गई, ज़्यादा ज़हमत नहीं है। आप देखिए, खुदा करे आप खुदा करता हम बगदाद में होते, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है पूरे बगदाद के ऊपर आज भी अगर आप जाइए, इमाम का जो ताबूत है, मोमिन कराम उसको रख के जो है वो बैठते हैं, उसी सुन्नत को अदा करते हैं जब इमाम का जनाजा ताबूत में रख के उठाया जाता है। अब ज़्यादा ज़हमत नहीं है, बस तसव्वुर कीजिए जैसे 10 मुहर्रम का दिन होता है, आप जनाब सकीना को पुरसा देते हैं, आप इमाम के बच्चों को देते हैं, आज जो है हज़रत मासूमा को पुरसा देने के लिए आप आए हो, अरबाब अदा आज उसको पुरसा देने के लिए आए हो जिसके लिए आप मस्जिद मुक़द्दस में जिसकी ज़ियारत को जाते हो, आज वो अली बिन मूसा रज़ा यतीम हो रहे हैं। मोमिन कराम, इमाम जो है वो मुसलसल पे दर पे कैद में थे, और मुख्तलिफ कैदों को अगर जमा किया जाए तो उलमा कराम में 14 साल कैद बनती है। अब 14 साल कैद, और वो कैद खाना अगर आप जाएं और जाके देखें कि वो जो है जिसमें इंसान करवट नहीं बदल सकता। मैं सख्त जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, काज़मी सैयद हैं, दूसरे सादात बैठे हैं। हालत ये थी इबादत में, मुसलसल इबादत के बाद आलम ये था कि वो मुख्तसर सी गदा जो कैद खाने में मिलती, कि एक मरतबा इमाम के चाहने वाले ने कहा कि मैं इमाम की ज़ियारत करूँ। दरोगा ज़िंदान को उसने कुछ पैसे दिए कि मुझे जाने दे, एक दफ़ा मैं अपने मौला को देखूँ किस आलम में है, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत गया, ज़ियारत नहीं हो सकी। जब देखा तो वो कैद खाने में गया, तारीख कहती है वो वापस पलट के आ गया, कहा कैद खाने में दरोगा ज़िंदान कोई भी नहीं है।
کہ کوئی بھی قید خانے میں نہیں ہے. سنو گے ارباب ادا کہ تم کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے ایک چادر دیکھی ہے جو زمین پہ تھی. کہا اس چادر کے نیچے جو موجود ہے وہی تیرا امام ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ارباب ادا جب زہر دی گئی ہے نا ارباب ادا, کیونکہ زیادہ تحمل نہیں کرنا چاہتا دینا چاہتا, لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں, جس چیز میں ڈال کے زہر دی گئی, تاریخ کہتی ہے میں پڑھ رہا تھا, اس چیز اتنی زہریلی تھی کہ امام نے کچھ ہی دیر کو چیز کھائی, وہ کھانے کی وہ چیز تھی تو امام سے وہ آگے نہیں کھائی گئی اور امام نے اس کو پھینک دیا بکی چیز کو. تو ایک جانور کھڑا تھا وہاں پر ہارون رشید کا, اس نے وہ کھا لی. تاریخ کہتی ہے وہ کھانے سے وہ مر گیا. جب ہارون رشید کو پتہ لگا ایک مرتبہ افسوس کرنے لگا, آئے میرا جانور مر گیا ہے. ارباب ادا یہ اجر رسالت ادا کیا ہے کہ وہ زہرا کا لال ہے اور یہ جو ہے وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. جب امام کو زہر دی گئی, جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ کٹ کٹ کے گرنا شروع ہوئے. امام نے اس طرح سے حالت بتائی ہے, فرمایا دیکھو میرے چاہنے والوں, آج جو ہے جب مجھے یہ کہہ آ جائے گی, کل میرا دن جو ہے وہ زرد ہو جائے گا, چہرہ زرد ہو جائے گا, اور پرسوں جو سیاہ ہوگا تو میرا آخری دن ہوگا. سمجھ لینا میں نے دوبارہ تم سے ملاقات نہیں کرنی ہے. تو یہی ہوا, کٹ کٹ کے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے. دوسرے دن چہرہ زرد ہوا اور تیسرے دن جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا. ارباب ادا بس میں کیا عرض کروں کہ کچھ مزدور بلائے گئے, کچھ مزدور بلائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اس جنازے کو اٹھا کے پل بغداد پہ رکھ دیا جائے. دیکھو کیا ظلم و ستم کی داستان ہے کہ جیسے ہی عاشقان امام دیکھیں گے وہ آئیں گے, ان کو پکڑا جائے گا, ان کے نام لکھے جائیں گے, گرفتاریاں کی جائیں گی. مومنین کا امتحان اگر آپ دیکھیے گا, آج آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے, لیکن اس وقت پل بغداد میں جب جنازہ رکھا گیا تو یہ کہہ کے رکھا گیا ہاذا امام الرفاض, یہ رافضوں کا امام مارا گیا ہے. ارباب ادا ایک مرتبہ یہ جنازہ چل رہا تھا, ایک بوڑھی خاتون تھی جو پیچھے رو رہی تھی. تو زیادہ لوگ نہیں تھے جنازے کے پیچھے, ایک بوڑھی خاتون روتی جا رہی تھی, جنازہ آگے آگے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ اے خاتون کیا تیرا بیٹا مارا گیا؟ کہا اے خاتون کیا تیرا بیٹا مارا گیا؟ کہا اگر میرا بیٹا مارا جاتا سارا بغداد آتا. کہا یہ میرا بیٹا نہیں, یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ارباب ادا کہ آپ تابوت اٹھاتے ہیں, لیکن پہلے پہر جو امام کو اٹھایا گیا, زندان سے باہر لایا گیا, پتہ کیسے لایا گیا؟ ایک کمبل لایا گیا تھا. کمبل کے اندر جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو رکھا گیا, یہ اٹھایا گیا. بس بات ختم کر دی. آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, مومنین کرام یہ کمبل کی تاریخ بڑی پرانی ہے. اگر آپ دیکھیں تاریخ آل محمد میں کچھ جنازے ایسے ہیں جو کمبل سے اٹھائے گئے ہیں. سنو کہ ایک جنازہ امیر المومنین کا جنازہ ہے. جب امیر المومنین کو شب ضربت لگی تو حسن و حسین آئے, اور آنے کے بعد کچھ دیر انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائی اور سر پہ رکھی. فَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو, اسی مٹی میں دوبارہ جاؤ گے. اور اس کے بعد امام نے فرمایا بیٹا حسن گھر جانے کا بندوبست کرو. اب کیسے گھر لے جایا گیا؟ ایک کمبل لایا گیا, اس کمبل میں لٹایا گیا امیر المومنین کو. آگے سے حسن حسین نے پکڑا اور پیچھے سے اصحاب باوفا نے پکڑا. یوں اٹھا علی کا جنازہ اور لے کے چلے جب علی کے گھر کی طرف. اب علی ہیں کہ آیات الہی کی تلاوت کرتے جاتے ہیں, بس ختم ہوگی مجلس ہزار باب ادا. ایک مرتبہ گھر کے پاس جب پہنچے تو ایک مرتبہ کہا بیٹا حسن بس یہیں پہ روک دو, دروازے کے یہیں پہ روک دو. بیٹا حسین یہیں روک دو. کہا نہیں بابا آپ خون آپ کا نکلا ہوا ہے, آپ نے ڈال ہے. کہا نہیں بیٹا میرے گھر میں فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. بیٹا ان کی جب وہ مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی, ان کے رونے کی آواز ان اصحاب کے کانوں میں جائے گی. بیٹا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میں کہوں گا یا علی آج آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز ان اصحاب کے کانوں میں جائے. یا علی اس وقت کیسے گوارا کرو گے جب 11 محرم کا دن ہوگا, ہاتھوں میں رسل ہوگا, کبھی کوفے کا بازار ہوگا, کبھی شام کا بازار ہوگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین جب گھر کے اندر داخل ہوئے ایک مرتبہ فرمایا جس وقت حسن و حسین آئے تھے نا
حسن حسین آئے تھے تو فرمایا اس پر یا بنیا، بیٹا جان صبر کرو، بیٹے ایسے باپ کی وفات پہ ایسے نہیں روتے، اب صبر کرو. لیکن رہبر معظم کے جملے فرماتے ہیں علی جو بیٹوں کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، علی جو مومنین کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، علی جو بڑے صابر تھے، لیکن جب بیٹی زینب پاس آئی علی بھی رو دیے. ایک جنازہ علی کا ہے جو کمبل میں اٹھایا گیا، اور سنو گے ارباب، ایک جنازہ ہے قاسم ابن حسن کا. جس وقت تاریخ کہتی ہے جب حضرت قاسم گھوڑے کی زین سے گرے اور آواز دی چچا میری مدد کو آئیے، حسین ابن علی چہے اور کہا بیٹا مجھے کہیں نظر نہیں آتے. تو ہر لاش کے ٹکڑے سے آواز آتی تھی چچا میں ادھر ہوں. ایک مرتبہ کمبل کو بچھایا گیا اور کمبل میں جنازہ رکھا قاسم کا. اور تیسرا جنازہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کا. مومنین اکرام، ہم تو جنازے میں شرکت نہیں کر سکے، لیکن میں مولا سے ایک جملہ یہ کہوں گا، مولا بس آخری جملہ، ختم ہو گئی مجلس اربا. مولا بڑے خوش نصیب ہیں آپ، مولا آپ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ کا جنازہ تو اٹھایا تو گیا، ٹھیک ہے مزدوروں نے اٹھایا تو، لیکن فاطمہ زہرا کا ایک لال ایسا بھی ہے جس کا جنازہ اربا 3 دن تک تپتی ریتی پہ پڑا رہا. اور اٹھانا کیا تھا؟ گھوڑے تھے جو دوڑائے گئے تھے. 5 گھوڑے مشرق کی جانب معین کیے گئے، 5 گھوڑے مغرب کی جانب معین کیے گئے. مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف بھاگتے، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف بھاگتے. سیعلم الذین ظلموا أَيَّامٍ مُنقلبٍ ينقلبون.